وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قتل، زنا اور جادو یہ چھپائے نہیں چھپتے۔ بندہ کتنے بھی جا کے بند دروازوں میں، بند کلوں میں، بند مقامات میں جا کے یہ وارداتیں کرتا ہے، بالآخر وہ باہر آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے۔ ان کی خوشبو بلکہ بدبو کہنی چاہیے، ان کی سمیل ایسی ہے وہ آٹومیٹیکلی باہر نکلتی ہے۔ اور یہ جرم بھی ایسے ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے، ایسے گناہ کرنے کے بعد بندے کو سکون نہیں آتا جب تک کسی کو بتلا نہ لے کہ میں یہ لذت یہ کام کر کے آیا ہوں۔ پہلے تو بندہ خود ہی بتا دیتا ہے، پھر دوسرا یہ ویسے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں پتہ نہ بھی چلے تو اللہ کا نظام تو ایسا ہے نا، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ ابھی کل بیٹھے یہ دوست بیٹھے تھے اور پروفیسر صاحب، خالد صاحب بتا رہے تھے کہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ یہاں تھوڑی دور گاڑی کھڑی ہو جائے اور اس گاڑی میں کیمرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے اور دور تک، اندر گھروں تک، کمروں تک پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر ایسی ٹیکنالوجی کہ کتنی عمارت کتنی منزلوں کی ہے، نیچے والی منزل پہ کیمرہ پڑا ہے اور اوپر تک اس کی اپروچ ہے، اوپر تک وہ تصویریں لے رہا ہے اور اس کی ساری جو تنہائی اور خلوت کی جتنی بدمستیاں ہیں سب کو وہ کیچ کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، ہمارے جتنے نامور لوگ ہوتے ہیں ان کی فائلیں بنتی ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست لانے کے لیے بناتے ہوں۔ یہ ساری ٹیکنالوجی ہمیں بتلا رہی ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ سچا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ اللہ کا جو نظام ہے کہ لوگوں کی زندگی کی فلمیں بن رہی ہیں وہ واقعتاً بن رہی ہیں اور یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ جو قتل تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم نے تو قتل کر کے ایک جھگڑے کی صورت پیدا کر دی نا، کہ خود قتل کیا اور دوسرے کے دروازے پہ لاش پھینک دی اور رولا پڑ گیا اور کہہ دیا کہ لو جی میرے چچا کس نے مار دیا، میرے چچا کس نے مار دیا۔ واللہ مخرج، اللہ اس بات کو نکالنے والا اور ظاہر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے نکال دیا، وہ سارا راز باہر آ گیا اور بتلا دیا قوم کو کہ کون قاتل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ایسے پتھر کے اندر کیا جائے، پتھر کے اندر، اس کو کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں ہے، ایسے پتھر کے اندر کیا جائے تو وہاں سے بھی وہ جو انتہائی محفوظ مقام پہ کیا ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے کھل کے آ جاتا اور ظاہر ہو جاتا ہے، جہاں سراغ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس روایت کو بھی نواب صاحب نے، نواب صدیق حسن خان نے اپنی ترجمان القرآن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک ابن ابی حاتم کی روایت، ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے مسیب بن رافع سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور 7 پردوں کے اندر کرتا ہے
تو اللہ اسے بھی ظاہر کر دیتا ہے. اور مثال اس نے روایت بیان کر کے الفاظ یہ بیان کیے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا کہ میں ظاہر کر دیتا ہوں. جس طرح برائی نہیں چھپتی اسی طرح اچھائی کا بھی ایک اپنا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی اس کی اپنی بھی خوشبو ہے. اچھائی کی، نیکی کی اپنی خوشبو وہ پھیلتی رہتی ہے. لہذا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے بند دروازوں میں، میں نے جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں، چٹانوں میں جا کے، کہیں دور دراز جا کے میں نے کوئی غلط کام، کوئی غلط حرکت کی ہے تو وہ پتہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اور بالخصوص قتل، زنا اور جادو جیسے جو فعل، جو شنیع فعل ہیں، برے فعل ہیں، بھائی یہ چھپائے نہیں چھپتے.